ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वन्दे जगद्गुरुमः अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौलं च दं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च मलेच्छ भाषा कीर्तातेन वैद्वाक्य प्राणमुखा चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्ष्यं ब्रह्मासि विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैर्न सिक्लोऽहं सदा हरे एकं सद्विप्रा बुधा वदन्ति. मोहतरम जनाब सदर जलसा, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और सामने इस पिंडाल में हमारे दीनी भाइयों मुसलमानों और इसी पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, शायद 2 या 2.5 या 3 साल पहले मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होना था. 5-10 मिनट के फासले में हमारी गाड़ी ट्रेन जिससे हमें यहाँ पहुँचना था वो छूट गई, जिसकी वजह से हम आपके प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाए. तो ये समझिए कि उसी प्रोग्राम का ये एक तरह से क़ज़ा कफ़ारे के तौर पर मेरी शिरकत हुई है आपके इस जलसे में. और ख़ुसूसन मोहतरम शेख मुफ्ती साहब
رابطے میں رہے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام بھی کینسل ہو گیا، لیکن ابھی 5-6 روز پہلے پھر رابطے میں آئے حضرت۔ اسی بیچ میں ایک دوسرا پروگرام سیٹ ہو گیا، اس کو چھوڑ کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ لوگ بہت ناراض ہو گئے۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ ایک رات میں 2 پروگرام ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ پروگرام نہیں کر سکتے۔ ایک بہار بارڈر میں ہے اور ایک بنگال کے اندر ہے۔ بہرکیف آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوئے، شکر گزار ہوں حضرت مفتی صاحب کا، جن کے اصرار اور ضد کی وجہ سے آپ کے اس جلسے میں شریک ہوا ہوں، اور بہت خوبصورت جلسہ اور محفل آپ لوگوں نے منعقد کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں قرآن و سنت، قرآن و حدیث، قرآن و شریعت کے حوالے سے جو بات کی جائے، کہنے سے سننے سے کہیں زیادہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 سال پہلے تقریباً مانو جاتی کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، منشیہ کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے منشیہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ویکتی، ان کے بعد ایک عورت جنہیں ہم اماں حوا کے نام سے جانتے، ایک طرف مرد اور ایک طرف عورت، مجمع بیات ایک طرف میل دوسرے طرف فیمیل، مرد عورت۔ آج اسی پر چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک تاریخ ہے، ایک پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا۔ یہ زمین تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے بنائی گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق، اوتھینٹک نہیں ہے، اوتھینٹک مضبوط صرف قرآن ہے، ورنہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ احتمالات ہیں۔ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ کریٹڈ دا ارتھ، زمین کو پیدا کیا۔ جنات رہتے تھے، ان کا وجود تھا، لیکن جب اللہ نے ارادہ کیا کہ ہمیں اس زمین پر نائب بنانا چاہیے، تو فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ میں زمین پر خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں۔ کہ ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک اعلان کرنا تھا، لیکن مشورے کے طور پر۔ تو فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے، what is need to create and like that creatures، اس طرح کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے اللہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر عبادت چاہیے، آپ کو اگر اپنی بڑائی چاہیے، تو ہم فرشتہ ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے تو ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو آرڈر کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، ان کے خلاف نہیں جاتے۔ تو پھر آپ انسان کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا، آپ پیدا کریں گے اس زمین پر من یفسد فیہا، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، من یفسد فیہا، اس میں فساد پیدا کریں گے، ویسفک الدماء، خون بہائیں گے،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم کافی ہے آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ قال، اللہ نے کہا جاؤ، اعلم ما لا تعلم، میں ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ پروسیس، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ذریعے سے، مٹی گوند کر رکھ دی گئی، اس مٹی میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ جب آپ بہت دن تک مٹی کو، کیچڑ کو رکھ دیں گے تو کبھی کیچڑ سڑ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے، ایک بہت ترتیب ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، ایک طویل بات ہے کہ کون سی مٹی، کس طرح کی مٹی، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ انسان کو، مانو کو پیدا کیا مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ ایک مٹی کی وہ شکل ہوتی ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں ڈال دیجئے تو دھوپ میں ڈالنے کی وجہ سے دیکھیں گے آپ دھان کے کھیت میں سائیڈ میں کہیں پر کوئی کیڑا جانور نیچے سے مٹی کھود دیتا ہے تو اوپر نکل جاتی ہے وہ مٹی، اور وہ دھوپ سے اتنی تیز سوکھ جاتی ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب اس کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا، جب بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کا پورا مجسمہ، کوئی انسان نہیں ہے ہی نہیں انسان، حضرت آدم کا مجسمہ بنا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں نے، وَنَفَخْتُ، میں نے، فِيهِ، ہم نے جب اس میں جان ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، مکمل کر دیا اس مجسمے کو، جان ڈالی اس میں، یعنی اتنے جتن سے انسان کو پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا۔ اور کہتے ہیں نا کہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی میں جاؤ گے تو پروسیس پیدا کرنے کی مٹی ہے، تمام مانو جاتی کی، تمام انسانوں کی۔ اب مرنے کے بعد بھی انسان کہاں جاتا ہے؟ انسان نہیں، مومن۔ انسان میں تو کرسچن، جین، بودھ سب آتا ہے، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلا کر بھسم کر دیتے، لیکن مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ وہ پھر مٹی میں جا کر وہی مٹی میں مل جاتے، ان کی ہڈیاں تک ختم ہو جاتی، کیڑے کھا لاتے، مٹی میں مل جاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وعلم آدم، اب اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ انسان تو بنا دیا، روح پیدا کر دی، جان آ گئی، کتنے سال تک، کتنے دن تک اس مجسمے کو سکھایا گیا اس پتلے کو، کتنے دن بعد جان ڈالی گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اور بھی آگے باتیں کرنی ہے شریعت کے تعلق سے، آخری شریعت کے تعلق سے بات کرنی ہے، ابھی مرد کی فضیلت پر بات کرنی ہے، عورت کے مقام پر مجھے بات کرنی ہے۔ اسی لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک مرد سے پیدا کیا۔ آج کچھ لوگ جو تفریق کرتے ہیں نا، عورت کو سر پر بٹھا دیں گے، مرد کو، پہلے زمانے میں ہوتا تھا باندیاں اس زمانے میں، لیکن وہ پھر بھی ان کو عزت دیتے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں بہت سے کمیونٹی کے اندر عورت کو تو ناپاک سمجھتے، وہ ان کو مقام ہی نہیں دیتے کہ عورت کیا ہے، نہیں ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، عورت ہے کون۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی پر اگر کسی کا بول بالا ہونا چاہیے تو مرد کا ہونا چاہیے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا، جان ڈالی گئی۔ اب انسان کو وہاں سامنے کون تھے؟ وہاں سامنے میں اینجلز، فرشتے تھے، جن کا مقام اور مرتبہ
قرآن و سنت کی روشنی میں بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، لیکن ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھ کر مٹی سے پیدا کی ہوئی اس مورتی اور اس انسان کو بنانا تھا، اس کے مقام کو آگے کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جانکاری دی، انہیں ایجوکیشن دیا۔ وعلم آدم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ان کو، آدم کو ایجوکیشن دیا، انہیں تعلیم دی، بتایا ان کو اسماء کلہا، ساری چیزوں کے علوم، سارے چیزوں کو۔ اگر آج کل کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، آج کی تاریخ میں اگر کوئی بڑا ودوان بنتا ہے، فنکار بنتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں ہوں اپنی ذات سے بڑا فنکار بنا ہوں، بالکل نہیں۔